اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تقابل دیان کی کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہے عیسائیت ہے، اور عیسائیت کے مختلف عقائد و نظریات، ان کی جو ہے وہ معاملات کو ہم نے پڑھا بھی ہے، اس کا تقابلی جائزہ بھی لیا ہے، تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کلاس میں وہ تورات، زبور اور انجیل کے تناظر میں توہین مذہب کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پہ ایک جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیجیے کہ سازش چل رہی ہے۔ آئے دن جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ جو ہے وہ انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں، توہین قرآن کے حوالے سے، توہین مذہب کے حوالے سے، توہین رسالت کے حوالے سے۔ اور واللہ اعلم، یہ تو ظاہر ہے ہمارے ادارے اس بات کی تحقیق کریں گے، اور بعد میں جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئے گی کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، وہ عناصر کون ہیں کہ جو پاکستان کے امن و امان کو اور سلامتی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا عالمی سطح پہ ہمیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو یعنی میں نے جو لفظ بولا ہے سازش، یہ ایسے ہی نہیں بولا، بلکہ یہ بالکل میں نے سوچ سمجھ کے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بولا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ 16 اگست کو، بلکہ 11 اگست کو ایک احتجاج ہوتا ہے جس میں مسیحی برادری ہے، ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے۔ وہ احتجاج کرتی ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں مل رہے، ہماری مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت نہیں ہے، اور اس میں 295C کو بھی ہلکا سا ٹچ کیا گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قوانین ختم کیے جائیں۔ اس کے بعد 16 اگست کو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، واقعہ جڑا والا۔ اس پہ جو ہے وہ ایک میری ویڈیو بھی مختصر سی آئی ہے، بلکہ وہ 2-3 ویڈیوز ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا اس کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ٹھیک جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد ساہیوال میں ہوتا ہے، پھر سرگودا میں ہو جاتا ہے، پھر فیصل آباد میں کل ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ یعنی وہ کوئی یعنی توہین قرآن کا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ سامنے آیا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ 5-7 جو انسیڈنٹ ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا اتحاد اتفاق قائم دائم رکھیں۔ امت مسلمہ میں بھی ہماری جو پاکستانی اقلیتی برادری ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہمارے 75 سالہ ایک تعلق ہے، اس کو بھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری مسیحی برادری کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر کہیں ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ عیسائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، سکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو چند شرپسند عناصر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورے ملک کا امن و امان تباہ ہو جاتا ہے، اور بدنام پوری کی پوری جو ہے وہ کمیونٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا اسی تناظر میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بائبل، تورات، انجیل میں ہم جو توہین مذہب کا قانون ہے، ذرا اس کو دیکھیں، کیونکہ آج کل اس کے اوپر بھی ایک بحث چل رہی ہے۔ اس کی یعنی ایک تسلسل کے ساتھ ہونے والے واقعات اس بات کو جو ہے نا وہ پش کر رہے ہیں کہ جی یہ قانون ختم ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اس 295C قانون کو، یعنی جس سے یہ ہے کہ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کرتے رہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس قانون کو ختم کیا جائے۔ ایک ان کا احتجاج یہ بھی ہے کہ جی اس قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ 1300 جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں یہ توہین مذہب، توہین رسالت کے حوالے سے، اور اس میں جو اقلیتوں کے حوالے سے ہیں وہ 50-60 ہی ہیں، اور مسیحی برادری کے حوالے سے 14-15 کیسز ہیں وہ۔ تو باقی جو ہے وہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ تو یعنی پتہ چلتا ہے، گجرانوالہ کا ایک بہت مشہور کیس تھا کہ حافظ قرآن تھا، اس کی بیوی نے اس کے اوپر جو ہے وہ
الزام لگا دیا کہ یہ توہین رسالت، اس نے توہین قرآن کیا ہے. ایک فیکٹری مالک تھا، اس کے اوپر ان کے ورکروں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نمازی، پرہیزگار، قرآن مجید پڑھنے والا بندہ تھا، لگا. تو یہ استعمال تو ہوتا ہے. لیکن دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ کیا قانون کا غلط استعمال صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا صرف 295C کا ہی غلط استعمال ہوتا ہے؟ یعنی اس بات پہ اگر ہم بات کریں کہ کیا زنا کے جھوٹے مقدمات نہیں کیے جاتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے؟ 302 یعنی مرڈر کے مقدمات جھوٹے نہیں کیے جاتے، چوری ڈکیتی کے مقدمات جھوٹے نہیں کیے جاتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قانون ختم کر دیا جائے اور ہم جو ہے وہ اس معاشرے کو ایک جنگل کا معاشرہ بنا دیں؟ تو یہ نہیں ہوتا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کے یعنی قانون کی عمل داری ہو، اس کی ویریفیکیشن ہو، اس کی تحقیقات ہو، اس کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ انکوائریز ہونی چاہیے، انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. تو یہ ہے. اور 295C جو توہین مذہب، توہین رسالت ہے، توہین قرآن ہے، توہین اللہ ہے، تو یہ جو قوانین ہیں اس کی جو انکوائری ہوتی ہے وہ چھوٹے لیول کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہوتی نہیں ہے چھوٹے لیول کی، وہ بہت ہائی لیول کے اوپر جا کے ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کی عمل داری ہو، قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، ریٹ قائم ہونی چاہیے. لیکن اس کا جو ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون کو ہی ختم کر دیا جائے. فرض کریں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سلاطین 1 اگر آپ تورات میں دیکھیں، سلاطین 1 اس کی 10 آیت سے لے کے غالباً 15 آیت تک آپ پڑھتے ہیں. اس میں ایک نبوت نامی شخص ہے، ایک بادشاہ کو اس کا کھیت پسند آ جاتا ہے، اور جب اس کو کھیت پسند آ جاتا ہے اور وہ کھیت لینا چاہتا ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتا، تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ کیا، اس کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کر دیں. تو کیا ہوا کہ اس کو بلایا گیا، اس کو اونچی جگہ پہ بٹھایا گیا، اور اونچی جگہ پہ بٹھا کے لوگوں سے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ اللہ کے اوپر اور بادشاہ کے اوپر لعنت کی ہے، اور اس کو اس مجمع سے لے جا کر ایک مقام پہ سنسار کر دیا گیا اور وہ شخص مر گیا. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹے مقدمات کی تاریخ، یعنی کسی کو پھنسانا، یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. اور لیکن تورات میں کیا پھر اس اصول کے پیش نظر توہین رسالت کا یا اللہ کی توہین کا یا کتابوں کی یا نبیوں کی توہین کا قانون ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ہم تو جب 295C کی بات کرتے ہیں کہ نوٹ کیجئے، یہ جو پینل کوڈ ہے یا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے، اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں جو 80 کی دہائی میں یہ قانون جو بنا تھا، اس کو آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. 295C کا جو ایک پورا جو آرٹیکل ہے اس کو پڑھیے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 295C جو قانون ہے، یہ نہ صرف یہ کہ یہ خدا تعالیٰ کی توہین، جو میرا بھی خدا ہے، آپ کا بھی خدا ہے، یہودیوں کا بھی خدا ہے، عیسائیوں کا بھی خدا ہے، اس کی جو توہین کرے گا وہ سزا کا مرتکب ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، جو قرآن مجید کی توہین کرے گا، جو اسلام کی توہین کرے گا، اس کے بعد پھر ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کی توہین کرے گا، جو موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا، جو تورات، زبور، انجیل یا کسی بھی مذہب کی توہین کرے گا، وہ سزا کا مرتکب ہوگا. یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ صرف قانون جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے الہ کے لیے بنا رکھا ہے، رسول کے لیے بنا رکھا ہے، اور جو ہے وہ کتاب اللہ کے لیے بنا رکھا ہے، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو تمام نبیوں کے بارے میں ہے، تمام مذاہب کے بارے میں، ادیان کے بارے میں ہے، اور تمام کتابوں کے بارے میں ہے. تو کون ایسا بدبخت شخص ہوگا کہ جو یہ کہے کہ یہاں پہ مذہب پہ جو ہے وہ تان تشنی کرنے کی اور اس پہ جو ہے وہ لعن طعن کرنے کی اور اس کو ملامت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ، اور قانون جو ہے وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کرائم کو روکا جائے. قانون اس لیے تھوڑی نہ بنائے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ قانون کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی جائے.
تو قانون ہوگا تو لوگ اس سے جو ہے وہ ڈریں گے اور جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں جو ہے وہ ایک اسرائیلی خاتون کا بیٹا جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو سنسار کیا جائے۔ یہ تورات کا حکم ہے، یہ 295 تو 80 میں آ کے بنا ہے۔ لہٰذا اخبار 24 باب اور اس کی 16 سے 10 آیت تک اس میں لکھا ہے، اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا، لعنت کی، تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو، وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر یہ حد نافذ کی گئی۔ مزید یہیں تک بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن، جو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو علماء کرام ہیں، علماء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کے یہاں کاہن جو یعنی جو مسجد کے معاملات، انتظامات، خطبات وغیرہ اور مسائل وغیرہ کی جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو دیکھتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی شان میں بھی کوئی گستاخی کرتا ہے، مثلا لکھا ہے کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے، تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں، اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کاہن ہے، کاہن جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں، سہولت فراہم کر رہے ہوتے ہیں، مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، تعلیمات کو عملی طور پہ جو ہے وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر ان لوگوں یعنی تیرے لوگ ایسے ہیں کہ جو کاہنوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، لہٰذا اس سبب سے کاہن کو نقصان پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر نبی کو نقصان پہنچے گا، اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا اس کے لیے بھی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی جو ہے وہ بشارت دی گئی۔ مزید جو ہے وہ آگے جا کے لکھا ہے، اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے، تو اسرائیل سے ایسی برائی کو دور کر دینا اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں اور پھر گستاخی سے پیش نہ آئے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بار ہمارے ملک کی پرائم منسٹر تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر دیکھیں آپ اسلامی سزائیں نافذ کر دیں گے تو یہاں تو ہر شخص پھر جو ہے وہ ہاتھ کٹا ہی ہوگا۔ یہ ایک بہت غلط نیریٹو تھا جو انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ مجموعی طور پہ کرائم ریشو دیکھیں تو 3-4 رجم کی سزائیں تھیں کہ جس کے سبب سے پورا عرب جو ہے وہ زنا اور بدکاری سے پاک کر دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جب فاطمہ مخزومی قبیلے کی ایک خاتون تھی، جب ان کو لایا گیا چوری کے مقدمے میں اور ہاتھ کاٹنے، اور ایک صحابی نے جو کہ سفارش لے کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اچھا یعنی صاحب حیثیت اور معروف قبیلہ ہے، اگر ان کے ساتھ تھوڑی رخصت کی جائے تو اسلام کو کافی نفع ہوگا، یعنی تگڑے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کی حد کے نفاذ میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے جو ہے وہ تغیر کا شکار بھی ہوا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ مخزومی قبیلے کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس پہ بھی حد جاری کی جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی قومیں کیوں تباہ کر دی گئیں یہود و نصارہ میں، اور ان کے اوپر جو ہلاکت و تباہ و بربادی آئی؟ حدیث کا مفہوم ہے وہ اسی سبب سے تھی کہ وہ
قانون کی جو عملداری تھی، جو سزائیں تھیں، وہ غریبوں کے اوپر تو لاگو ہوتی تھی لیکن امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اس لیے وہ قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا، اللہ کفر کو تو برداشت کر لیتے ہیں، شرک کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نا انصافی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ یہ یعنی آج کے معاشروں کی آپ مثالیں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ انصاف ہے، چاہے جو ہے وہ اس کی ریشو کم ہے، لیکن جہاں انصاف ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات بھی موجود ہیں۔ ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں، ہم دبئی کے بارے میں بہت ہم باتیں کرتے ہیں، آپ کے علاقے بحرین کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ریٹ قائم ہے، امپلیمنٹیشن ہے، لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پہ۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات تو ہیں، یعنی ایک پیس ہے، ایک امن ہے، سکون ہے، جان مال عزتیں محفوظ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کی جو ہے وہ عملداری ہے۔ اسی طرح آپ یورپ میں دیکھ لیں، دیکھیں وہ عقیدے میں جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، عقیدے میں وہ کافر ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں بظاہر جو عوام الناس کو وہ ایک سہولیات سے جو انصاف کا معاملہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ بہرحال جو ہے وہ ایک ریاست جو ماں ہے اس کا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے گھر کی توہین، متی 26 باب اس کی جو ہے وہ 57 اینڈ 68 تک جو مقدمہ چلتا ہے مسیح علیہ السلام کے اوپر، تو ان کو مسیح علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسے شواہد تو نہیں ملے کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو روکا جا سکے، لیکن ان کو جو وجہ و جواز ملا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام جو یعنی مسیحی اسکالرز ہیں، کرسچن مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے اصل میں خدا کے گھر کو یعنی ہیکل کو اپنے سے تشبیہ دی، چونکہ مسیح علیہ السلام کو تماثیل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے مسیح علیہ السلام نے تمثیل میں کہا تھا کہ میں اس جو ہے وہ ہیکل کو، جو کہ خدا کا گھر جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اس کو 3 دن میں ڈھا کے دوبارہ بنا سکتا ہوں۔ مسیحی اسکالرز نے لکھا ہے کہ اصل میں مسیح علیہ السلام یہاں بتا رہے تھے کہ میں 3 دن میں یعنی مر کے زندہ ہو جاؤں گا۔ تو یہودیوں کو یہ ایک وجہ مل گئی کہ مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں خدا کے گھر کو ڈھا کے دوبارہ بنا سکتا ہوں، تو انہوں نے ڈھانے والا جو ان کے اوپر جو ایک چارج تھا وہ لگا دیا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں 3 دن میں خدا کو ڈھا سکتا ہوں، اور اس کے خلاف جو ہے ان کے مقابل لکھا ہے کہ لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے یعنی مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں، تو یہ ایلیگیشن تھا۔ دوسرا ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو جیسے پچھلی بار بھی یہ بات ہوئی تھی جب ہم عقیدہ ابن اللہ پڑھ رہے تھے، تو یہودیوں کے یہاں بھی یہ بات شرک ہی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو یہ 2 ایلیگیشن تھے جو مسیح علیہ السلام پہ لگے۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے، متی 26 باب اور اس کی 57 اینڈ 68 تک، اس میں وہ پورا آپ نے پڑھنا بھی ہے، یہ صرف سننا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے ممسوح ہیں، جو یعنی خدا کی طرف سے مسح کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک بہت سخت قانون ہے۔ لکھا ہے بائبل میں، پیدائش کی کتاب اس کی 57 اور 29، 57 باب ہے اس کا 29، اس میں لکھا ہے کہ تو میری خدمت کریں اور قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں، جو تجھ پر لعنت کرے اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہے۔ یعنی یہ احکام اللہ میں سے ہیں۔ فرمایا کہ جو تجھ پہ لعنت کرے گا وہ خود لعنتی قرار پائے گا۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ یہ میں اس میں مختصر چیزیں جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ قاضی کے بارے میں لکھا ہے، جو قاضی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جو جسٹس ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے،
تو اس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں قاضی کے بارے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے۔ یہ استثناء 17 باب اور اس کی 12 آیت۔ یہ آپ تصور کیجئے کہ معاملہ اللہ تک نہیں، معاملہ رسولوں تک نہیں، معاملہ قاضی تک نہیں، بلکہ کاہن تک جو ہے نا وہ یہ بات ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ تو کیا اگر ان قوانین کا غلط استعمال ہوا ہے، جیسا کہ تورات میں بھی لکھا ہے، میں نے آپ کو سلاطین 21 باب اور اس کی جو ہے وہ 10 سے 15 آیت کا میں نے حوالہ دیا، وہاں جو ہے وہ قانون کا غلط استعمال ہوا ہے، تو کیا اس قانون کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے یا اس قانون کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی تعلیم میں والدین کی توہین کی سزا، آپ تصور کیجئے کہ والدین کے حوالے سے خروج 21 باب اور 17 آیت میں یہ لکھا ہے، اور والدین کی گستاخی اور والدین کے گستاخ کو سخت وعید کے ساتھ قطعی طور پہ مار ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں سے بھئی یہ کاٹ دیجئے گا، یہ دوبارہ کر لیجئے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی طور پر مار ڈالا جائے۔ خروج 21 باب اس کی 17 آیت۔ آپ تصور کیجئے کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں ان کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خدا کے جو احکامات ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، وہ دیکھیے کہ وہ والدین کا بھی جو نافرمان ہے ان کے لیے بھی کڑی سزاؤں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مقرر کردہ عیدوں کے حوالے سے بھی لکھا ہے، لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فسح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے۔ یعنی خدا کے حکموں کی اگر کوئی حکم عدولی کرتا ہے، اس کو مانتا نہیں، یہ گنتی 9 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے بارے میں، صرف الہ کے بارے میں نہیں بلکہ روح القدس کے بارے میں بھی لکھا ہے انجیل میں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ یہاں پہ کریٹیکل اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ لکھا ہے کہ جو مسیح پہ ایمان لاتا ہے یا مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے یا اس کی قربانی پہ ایمان لاتا ہے تو وہ ضرور بضرور خدا کی بادشاہت میں داخل کیا جائے گا، چاہے اس نے جتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس نے، آپ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو بھی گناہ کرے گا وہ ایسے ہی معاف ہے جیسے مسیح علیہ السلام، بلکہ سینٹ مارٹن لوتھر نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک دن میں 1000 زنا بھی کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی پاک ہے جیسے مسیح علیہ السلام پاک ہیں۔ تو اگر وہ روح کے بارے میں گناہ کرتا ہے یا روح کے بارے میں کفر بکتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ تو یہ جو یعنی یہاں جو متی 12 اس کی 32 میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ مثلا اس کی جو ابن آدم، مگر جو کوئی روح القدس کے بارے میں کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، اور نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ تو یہ ڈبل چیز ہو جائے گی کہ آپ مسیح کے اوپر ایمان لا کے اگر وہ روح کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کو معاف کی جائے گی، نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بہرحال ایک بہت کریٹیکل سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ آخر میں جو ہے وہ ہم ایک اور لے لیتے ہیں، متی 32 اور اس کی متی 12 اس کی 32 آیت میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے گا وہ ابد تک معافی نہ پائے گا بلکہ ابدی گناہ کا
قصوروار ہوگا۔ اب ابدی گناہ کا قصوروار ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ تک ہی جو ہے وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ بہرحال ایک سوال ہے۔ اس لیے جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کی، تمام کتابوں کی، تمام مذاہب کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کے جو مرتکب ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ قانون کی موجودگی جو ہے وہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ قابل گرفت ہے، اور اس قانون کی موجودگی ہمیں ایسے گناہ سے باز رکھنے میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ معاون ہے۔ مزید ایک بات جو ہمارے مسیحی قوم کے، ہندو قوم کے، یا مزید جو ہمارے مسیحی قوم کے لوگ اس بات پہ مصر ہیں، یا یہودی قوم کے لوگ اس بات پہ بضد ہیں کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، اور وہ حکومت کی جو قانون بنا ہوا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ آپ سمجھیے کہ موجودہ حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کی مخالفت، یعنی جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی مخالفت کسی جو ہے وہ مسیحی کو جو ہے وہ روا نہیں ہے۔ رومیو باب 2 اس کے جو ہے وہ 1 سے 13 آیت میں یوں جو ہے وہ مرقوم ہے: ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں خدا کی طرف سے مقرر ہیں، پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظامات کی مخالفت ہے، جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہے وہ سزا پائیں گے۔ اس لیے جناب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نبیوں کی، رسولوں کی اور جو ہے وہ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، قانون ہونا چاہیے۔ اور آپ آخری بات، آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح ہم نے جو ہے وہ اس کے لنکس آپ کو بتائے، سورس بتائے، کہ یہ قانون آج کا نہیں ہے، 6000 سال پرانا قانون ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک و ہند میں بھی شاید یہ مسلمانوں نے قانون بنایا تھا۔ پاک و ہند میں مسلمانوں نے نہیں، بلکہ پہلی بار جو ہے وہ برٹش حکومت نے اس قانون کو تب جو ہے وہ 1880 کے جو ایکٹ ہے اس میں اس کو شامل کیا تھا، اور وہ قانون تب ہوا پاس جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہے وہ گستاخ رسول کو جان سے مار دیا۔ اس وقت گورے نے 1927 میں پہلی بار اس قانون کو جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے 1880 ایکٹ میں شامل کیا کہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہبی جذبات یا مذہبی شخصیات کو مجروح کرے، یا ان کے اوپر تان تشنی کرے، یا ان کو برا بھلا کہے، چونکہ اس سے معاشرے میں بد امنی پیدا ہوتی ہے، نقص امن پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، دنگے فساد پیدا برپا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تو سب سے پہلے پاک و ہند میں جو ہے وہ قانون یہ گورے نے بنایا تھا توہین مذہب کے حوالے سے۔ اس کے بعد نوٹ کر لیجئے یہ بات بھی کہ 55 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ قانون مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ صرف توہین رسالت ہی نہیں، بلکہ وہاں کے وزیر اعظم کے بارے میں، وہاں کی حکومتوں کے بارے میں، وہاں کے اور اعلیٰ افسران کے بارے میں بھی یہی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں اس طرح زبان دراز کرے گا تو وہ قابل گرفت ہوگا۔ اگر حکومتیں، اس کے اعلیٰ افسران، اعلیٰ عہدیداران، اگر وزراء، مشراء اگر اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے بارے میں زبان سے کوئی نازیبا الفاظ نہ ادا کیے جائیں، تو پھر اللہ، اس کے رسول، اس کے نبی، اس کی کتابیں اور اس کے مذاہب اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کا ادب کیا جا سکے اور ان کا احترام کیا جا سکے، زبان سے نازیبا الفاظ کو نکالنے میں احتیاط کی جا سکے، اور کوئی ایسی بات کسی کے مذہب، کسی کے دین کے بارے میں نہ کی جائے کہ جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ امید ہے کہ آج کی کلاس میں ہم نے عیسائیت اور یہودیت کے جو توہین مذہب کے حوالے سے قوانین ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات جو ہے وہ کافی حد تک کشیدہ ہیں، ابھی تو الحمدللہ بہتری کی طرف ہے، لیکن آئے روز کوئی نہ کوئی جہاں معاملات ہو رہے ہیں، تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہاں پر
اس شرپسندی میں جو لوگ ملوث تھے ان کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ ایک بات وہ یہ کہ جن لوگوں نے توہین قرآن کا جو ہے وہ ارتکاب کیا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا جن لوگوں نے بھی کیا ہے انہوں نے جرم کیا ہے۔ وقت پہ جن لوگوں نے جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو سنبھالنے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے جرم کیا ہے، اور جن لوگوں نے مسیحی لوگوں کے گھروں کو جلایا ہے، ان کے مقدس اوراق کو جو ہے وہ ان کی تقدس کو پامال کیا ہے، ان کے گرجا گھروں کو جلایا ہے، انہوں نے بھی گناہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ ان تینوں حادثات و واقعات میں جو شرپسند قسم کے لوگ ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ کافر کردار تک پہنچایا جائے اور کڑی سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسے حادثات و واقعات سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے۔ قانون کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ جب تک عمل نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوالات ہوں تو میں نے تو اسامہ سے کہا ہے کہ وہ گروپ بنا لے، آپ بھیج دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔